سے ملتوی ہو چکی ہے. یہ چوتھی سماعت ہے جو ملتوی ہو کر آگے چل رہی ہے. حالانکہ اپیلوں کا معاملہ ہے جو جلد سے جلد ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. آج سائفر کا جو طریقہ ہے پاکستان پہنچنے کا وہ عدالت کے اندر ڈسکس ہوا. بڑا دلچسپ تھا. بحرزہ صاحب نئے انکشافات ہو رہے ہیں اور میرے خیال میں جو انکشافات ابھی ہو رہے ہیں اس سے وہ سیکریسی کا جو ایک بیانیہ تھا وہ مزید ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مزید کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان ٹاکنگ ٹو دا میڈیا جب اسپیشلی وین اے میٹر از سب جوڈس. مگر آج آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے صرف عدالت کے آگے میکنزم رکھا, طریقہ کار رکھا بھیجنے والوں کا اور ریسیو کرنے والوں کا, اور پھر اس کو آگے ڈسٹریبیوٹ کیسے کیا جاتا ہے, کیا رولز ہیں اور وہ کیسے وہ ہمیں ان رولز سے محروم رکھا گیا, اوریجنل چیز سے بھی محروم رکھا گیا. اصل کیا ہے, نقل کیا ہے, موازنہ کیسے ہوگا, کمپیریزن کیسے ہوگا, یہ الزام ہے, کیسے اس کی وائلیشن ہو گئی, کیسے سیکرٹ کوڈز باہر نکل گئے, یہ ساری کی ساری بات پروسیکیوشن کو ایکسپلین کرنی ہے. سو بہت سارے سوالات پائل اپ ہوتے جا رہے ہیں سرکار کے لیے کہ ان سوالات کا جواب دیں. بٹ لیٹ می ٹیل یو, میں نے ابھی اپنا کیس فارمولیٹ کرنا, کنکلوڈ کرنا شروع بھی نہیں کیا. وہ میں تب کروں گا جیسے ہی کل ایویڈنس میں پڑھ لوں گا, تو تب ہم مخاطب ہوں گے آنریبل ججز سے, اور پورے پروسیکیوشن کا ایک اوور آل امپریشن, اس کا ویو, پروسیکیوشن نے کیا اچیو کیا, ڈیفنس نے کیا اچیو کیا, وہ سارا کچھ. جسٹس میاں گل حسن نے چونکہ ضمانت کے اوپر سماعت نہیں کی تھی, وہ پہلی دفعہ اس کیس کو سن رہے. یہ بات درست ہے, کیس آف فرسٹ امپریشن ہے. اس سے پہلے کیس آف فرسٹ امپریشن کبھی بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا. سو کیس آف فرسٹ امپریشن میں ججز کو اور قانون نے ڈیولپ ہونا ہوتا ہے. آنے والے وقت میں میرا خیال ہے لوگ اس سے مستفید ہوں گے. بڑی کم پروسیکیوشنز ہیں اور ملکوں نے اپنا لا بڑا کمپریہنسولی ڈیولپ کیا ہوا ہے. پاکستان میں آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ابھی بھی ایک معمہ ہی ہے, ابھی بھی ایک گرے ایریاز ہیں اس میں. سو وہ تمام گرے ایریاز میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ججمنٹ کے تھرو وہ دور ہو جائیں گے. ابھی جیسے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ریمانڈ کی بات, میں نے کہا ریمانڈ کی بات بہت پیچھے رہ گئی ہوئی ہے. اب ہم بہت آگے بڑھ چکے ہیں. اپیل آرگیو ہو رہی ہے. اپیل آرگیو ہوتے آج 6واں دن ہے, آج 10 گھنٹے سے اوپر ہو گئے ہیں. جب اتنا ٹائم لگا لیا جائے اور جب ساری باتیں کھل چکی ہوں, ساری بات ڈسکس ہو چکی ہوں, ایویڈنس پڑھا جا چکا ہو, تو کیس کے ریمانڈ کرنے ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا, نہ وہ اب آپشن ہے. اب یہ بالکل کلیئرٹی ہے کہ ہم انشاءاللہ کل اس کیس کو میں اپنے سبمیشنز کو اور ایویڈنس کو کنکلوڈ کر کے فائنل آرگیومنٹس کریں گے, اور انشاءاللہ مجھے یہ کیس ایکویٹل کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا, ایک چیز ہم نے آج دیکھی عدالت کے اندر, جب ایف آئی اے کی طرف سے ایکسپلین کیا گیا سائفر کا معاملہ, تو اس وقت چیف جسٹس نے بڑے اہم ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ اس کو آپ اتنی آسانی سے بیان نہیں کر سکتے, آپ کو یہ بتانا ہوگا, ثابت کرنا ہوگا کہ ثبوت کیا ہیں اور باقی وہ چیزیں کیا ہیں. اس وقت آپ کو لگا کہ چیف جسٹس اس چیز کے اوپر ایگری نظر آ رہے ہیں کہ ہاں ابھی بھی بہت کچھ جو ہے وہ سائفر کیس میں جو پیش کیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا؟ یہ سب سے مشکل سوال ہے. ایک قتل کے کیس میں آپ یہی پوچھتے رہیں ڈیڈ باڈی کدھر ہے, کسی نے دیکھی ہے؟ نارکوٹکس کے کیس میں ہیروئن میں آپ یہی پوچھتے رہیں ریکوری کہاں ہے, وہ تو آئی نہیں سامنے. تو اسی طرح سائفر ہے, دیکھا ہی کسی نے نہیں ہے, مدعا ہے ہی نہیں موجود. یہ سب سے مشکل سوال ہے اور سب سے سنجیدہ سوال ہے, سب سے اہم سوال ہے جو جج صاحب نے ان کو ڈال دیا ہے کہ اس کا جواب اچھے سے تیار ہو کے آئیے گا, کیونکہ جو سٹینڈرڈ ہے وہ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ہے اور ہر شک کا فائدہ ملزم کو دیا جاتا ہے. یہ میں نے سنا, تو بس میں اس کو یہیں تک رکھوں گا. دیکھتے ہیں سرکار اس کا کتنا اچھا جواب دیتی ہے. سائفر نہیں دکھانا یہ بات درست ہے, آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں اس کی کوئی انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے. پبلک کو, کس کو؟ پبلک کو. جج صاحب سے نہیں چھپایا جا سکتا, ڈیفنس سے نہیں چھپایا جا سکتا, پروسیکیوشن سے نہیں چھپایا جا سکتا. اس کی غلط انٹرپریٹیشن اور اس کا غلط ترجمہ ہوا ہے, اور اس کا خمیازہ پروسیکیوشن کو بھگتنا پڑے گا. ایک سوال اور بتائیے گا, جج صاحب جو ٹرائل